السلام علیکم، دس از عبدالرحمن. ویلکم بیک. پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس اور آگے جو بھی مارکیٹ کا سنیریو بن رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج میں ذرا کھول کر آپ کے ساتھ ٹیکنیکلز پر بات کرتا ہوں کہ مارکیٹ کی ٹیکنیکل پوزیشن اس وقت کیا ہے اور مارکیٹ کیوں ایسا کر رہی ہے. اس کی مین وجہ، اس کا مین جو ریزن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو چیزیں ہم ٹیکنیکلی دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایٹ لیسٹ 50% میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کل جو ہم نے خاص طور پر بات کی تھی کہ مارکیٹ یہاں سے اپورڈ کریکشن لینا چاہتی ہے. اگین مارکیٹ نے تھرڈ ٹائم ڈیسیو کیا ہے، کوئی اس میں شک نہیں. مارکیٹ نے تھرڈ ٹائم ڈیسیو کیا اور اس کے بعد اپورڈ کریکشن جو بنتی تھی اس نے کمپلیٹ نہیں لی، پھر سے اس نے ڈاؤن سائڈ کنٹینیو کیا. اور ہمارا جو یہ لیولز کے مطابق کام کرنے کا مقصد جو تھا، جو لیولز نکالنا تھا، اس کا بائی بیک کا مقصد نہیں تھا. آپ کے سامنے یہ بات ہم نے یہی چیز کہی تھی کہ مارکیٹ اپورڈ کریکشن لینے کے بعد پھر جو ڈاؤن سائڈ آئے گی پھر وہ دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ جو ڈاؤن سائڈ آتی ہے کیا وہ ڈبل باٹم لگاتی ہے یا تو پھر اپنا ہائر ہائز دے کر اوپر کی طرف ٹریڈ کرنا چاہتی ہے. لیکن اگر مارکیٹ اوپر جا کر نیچے ڈبل باٹم لگاتی ہے اور ریکوری جو ہے وہ اچھی نہیں دیتی یہاں پر، تو اس کے نئے لو دینے کے چانس زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. نئے لو پھر اس کے بعد ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ 42,200 42,300 کا لیول بھی ہم ٹیسٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. بٹ اس سے پہلے اور بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو چلیں بات ہو گئی جو کل ہم نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی. مارکیٹ نے ایک اپورڈ کریکشن میں کمی کی ہے، باقی ساری وہی چیزیں ہوئی ہیں جو ہم نے آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر لی تھیں. لیکن یہاں پر جو ٹیکنیکلی جو بات ہے آپ کو بتانے کی وہ یہ ہے، دیکھیں مارکیٹ ایسا کیوں کر رہی ہے، مارکیٹ کم جو ہے اپورڈ کریکشن کیوں لے رہی ہے. پہلے بھی اس نے ایسا ہی کیا کہ مارکیٹ نے ہائی سے نیچے آئی، نیچے آنے کے بعد ایک اپورڈ کریکشن کی بات کی تھی جو کہ مارکیٹ نے اپورڈ کریکشن لی، اور جو اپورڈ کریکشن لی وہ ڈیسیو کیا، کوئی خاص اپورڈ کریکشن نہیں لی اور اس کے اندر مینیپولیشن کی گئی اور واپس مارکیٹ کو نیچے گرا دیا. تو یہ جو اپورڈ کریکشن مارکیٹ نے لی تھی، یہ لی تھی اس وقت 600 پوائنٹ کی. کتنے؟ 600 پوائنٹ کی، اراؤنڈ 600 پوائنٹ ہی بنتے ہیں. پھر کیا ہوا، مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی اور نیچے آنے کے بعد یہ لو مارکیٹ نے دیا. ٹھیک ہے. یہ لو دینے کے بعد ایک ریکوری دکھائی گئی اور اس کے بعد پھر اگین جو ریکوری آئی اس کی، یہ آئی ایٹ لیسٹ 500 پوائنٹس کی. ٹھیک ہے. 500 پوائنٹس کی یہ ریکوری آئی. پہلے ریکوری کی گئی 600 پوائنٹ کی، پھر ریکوری کی گئی 500 پوائنٹ کی، اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر سے ڈاؤن سائڈ مارکیٹ نے کنٹینیو کیا اور یہاں تک مارکیٹ آئی. ٹھیک ہے. اب یہاں تک آنے کے بعد اگین مارکیٹ نے ایک کریکشن لینی تھی جو کہ پھر سے ڈیسیو کرتے ہوئے اس نے کیا کیا، کریکشن لی 400 پوائنٹ کی. 400 پوائنٹ کی کریکشن لی اور اس کے بعد پھر اگین ڈاؤن سائڈ آ گئی. اب دیکھیں پہلے جب اس نے اپورڈ کریکشن لی 600 پوائنٹ کی لی، دوبارہ نیکسٹ ٹائم جب لی اس نے 500 پوائنٹ کی لی. اب جب اس نے تھرڈ ٹائم کریکشن لی ہے، ٹھیک ہے، وہ لی اس نے 400 پوائنٹ، 600 500 400. اب جب اس نے نیچے آئی ہے اور نیچے آنے کے بعد اس نے جو یہ لو دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والا لو اس نے جو دیا ہے، یہ لو دینے کے بعد جو اب اس کی اپورڈ کریکشن آئی ہے ابھی تک کی، وہ آئی ہے 400 سے 500 پوائنٹ کی. ٹھیک ہے. 400 سے 500 پوائنٹ کے اراؤنڈ آئی ہے. فرسٹ ٹائم 600، سیکنڈ ٹائم 500، تھرڈ ٹائم 400، اگین اب 400 پوائنٹ آئی ہے. اب یہاں پر جو خاص چیز سمجھنے کی یہ ہے، اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ جو اوور آل مارکیٹ کے لو رہے ہیں 42,715 والے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں 42,715 تو مارکیٹ کا لو رہا ہے، لیکن اوور آل جو مارکیٹ کی کلوزنگ رہی ہے وہ کلوزنگ مارکیٹ کی اوپر کی رہی ہے. ایٹ لیسٹ جو لاسٹ مارکیٹ کی نیچے کی کلوزنگ آئی ہے وہ آئی ہے 42,878 پوائنٹ کی. لیکن آج کی جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کر آج نیچے کی کلوزنگ آ چکی ہے، 42,863 کی آ چکی ہے. 63 اور 78 گیپ آ گیا، یعنی کہ نیچے کی کلوزنگ مارکیٹ دے چکی ہے.
اور نیا لو بھی پلس پوائنٹ آ گیا اس کے اندر کہ نیا لو بھی مارکیٹ دے چکی ہے، نئی کلوزنگ بھی مارکیٹ دے چکی ہے نیچے. ٹھیک ہے. اب جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں میں، تو یہاں پر خاص طور پر ٹیکنیکلی اور سائیکلک سسٹم کے مطابق، ایلیٹ ویوز کے مطابق بات کریں تو مارکیٹ نے اپنے پورے سائیکلز کو ہی چینج کر دیا ہے، اپنے سائیکلز کو ہی اس نے تبدیل کر دیا ہے. جو کہ سائیکل ایک مارکیٹ کا چل رہا تھا، اس نے اس سائیکل کو مینٹین نہیں کر پائی. جو بھی اکانومیکلی کنڈیشنز جو کنٹری کی رہی، جو بھی حالات کنٹری کے آگے آ رہے ہیں، سامنے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ سسٹین نہیں کر پائی، اپنے سائیکلک سسٹم کو جو ہے مینٹین نہیں کر پائی. اب نئے سائیکلز اگینسٹ اسٹارٹ کرے گی، لیکن اس سے پہلے جو واضح کرنے کی چیزیں وہ یہ ہیں کہ مارکیٹ آیا، اب آگے کیا کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. اس پر آ جاتے ہیں. خاص طور پر جو چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مارکیٹ کا آگے جو لو آ رہا ہے، وہ مارکیٹ کا فرسٹ سپورٹ لیول جو مارکیٹ کا نیچے مل رہا ہے وہ ہے 41,900 کا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر چلیں سائن دے دیتا ہوں. 41,900 کا جو لیول مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ 41,900 کے اراؤنڈ کوئی بھی لیول ملے گا میں. ٹھیک ہے. اس لیول سے جب مارکیٹ ری باؤنڈ ہوتی ہے، مارکیٹ بائی بیک کرتی ہے، تو اس وقت، یا اگر فار ایگزامپل اسی پوائنٹ سے بائی بیک کرتی ہے، تو مارکیٹ کا ہائر ہائز دینا بہت ضروری ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا بات. اگر ہائر ہائز نہیں ملتا ہے، لیکن چانس زیادہ یہی ہے کہ مارکیٹ نیچے 41,900 کے اراؤنڈ کا لیول ٹیسٹ کرے گی، اور اس کا لیول ٹیسٹ کرنے کے بعد جو مارکیٹ بائی بیک کرے گی، تو بائی بیک مارکیٹ کا اسٹرانگ، بالکل یہ اتھینٹک بات ہے کہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر مارکیٹ کا بائی بیک اسٹرانگ نہیں ہوتا اور مارکیٹ جو ہے آج کا جو مارکیٹ کا لو ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا آج کا ہائی جو مارکیٹ کا ہے یہ والا، اس ہائی سے اگر اوپر کلوزنگ نہیں آتی یا اوپر مارکیٹ نہیں نکلتی اور اس سے نیچے ہی، یہاں سے نیچے ہی کریکشن لیتے ہوئے اور ڈاؤن فال دیتی ہے، نیچے کی طرف ٹریڈ کرتی ہے، تو مارکیٹ پھر بڑی کریکشن کے اندر آئے گی، اور وہ پھر کریکشن مارکیٹ کے 4 سے 5,000 مزید نیچے کی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. آگے کا جو بھی سینیریو ہے مارکیٹ کا، وہ انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کبھی بھی یہ چیز نہ دیکھا کریں کہ مارکیٹ کا سپورٹ لیول آ گیا. میں نے آپ سے یہی بات کی تھی 2 دن پہلے، جو میری ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ مارکیٹ ایسی کنڈیشن کے اندر آ چکی ہے، ہم ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں، ہمیں 98% کنفرمیشن کے ساتھ سگنل مل چکا ہے کہ مارکیٹ جو ہے قبل از وقت ہے. اگر میں بات کہوں گا تو یہی بات آپ کے ساتھ کی تھی کہ ہمیں ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. وہ یہی تھا کہ مارکیٹ نئے لو دینے جا رہی ہے، تو اس وقت بات کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ پینک مارکیٹ کے اندر ویسے ہی بہت ہے، اور وہ بات کی جاتی تو مزید پینک مارکیٹ میں آ جاتا، تو ٹھیک مناسب نہیں سمجھ رہے تھے تو نہیں بات کی. ٹھیک ہے. تو اب مارکیٹ نیچے آ گئی ہے، جو پینک آنا تھا وہ آ چکا ہے. اب جو ہے کافی حد تک ریلیکس ہو گئے ہوں گے لوگ بھی. چلیں یہاں سے اگر بات کی جائے کہ اوپر کی مارکیٹ اور نیچے کی مارکیٹ، نیچے مارکیٹ 41,900 کا لیول ہے، وہاں سے جو بائی بیک آتا ہے وہ کس نوعیت کا آتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پھر جو ری ٹیسٹ کرنے مارکیٹ آئے گی، اس لو کو ری ٹیسٹ کرنے آئے گی. وہ ری ٹیسٹ کیسا ہے؟ لو دیتا ہے، باٹم لگاتا ہے، یا پھر اپنے ہائر ہائز میں جاتا ہے. وہ ایک الگ جو اس کی ایک الگ تھیوری ہے، وہ میں یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم زیادہ جائے گا اس میں. لیکن مین جو یہاں پر چیز ڈسکس کرنے کی وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو کنڈیشن ہے مارکیٹ کی وہ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کو انڈیکیٹ کریں، ہم آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ کی آگے کی پوزیشن کلیئر ہو رہی ہے. کوئی کنڈیشن کلیئر نہیں ہے مارکیٹ کی، کسی لحاظ سے بھی، کسی اینگل سے مارکیٹ کوئی سگنل نہیں دے رہی ہے کہ آگے مارکیٹ پازیٹیو ہونا چاہتی ہے. نہیں، ابھی تک مارکیٹ اپنے نیگیٹو پوائنٹ پر کھڑی ہے. تو آگے جو ہے پوزیشن اس وقت جو ہے اس کے اوپر صبر سے کام لینا چاہیے. ڈیلیوریز والے ہیں ان کو مشورہ یہ ہے کہ ڈیلیوریز کو ہولڈ رکھیں، ڈیلیوریز کو بیچنا مناسب نہیں اس وقت نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے
اپورڈ کریکشن کے بعد جو ری ٹیسٹ کرے گی وہ کیسا کرتی ہے اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. وہ ری ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر جو کنفرمیشن آ جائے گی کہ مارکیٹ اوپر کی ہے ہی نہیں، اب مارکیٹ نیچے کی ہے، تو اس وقت آ کر کوئی ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے. بٹ اس سے پہلے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا. ڈیلیوریز والوں کے لیے فریش انٹری والے احتیاط سے کام لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. آئی ہوپ یہاں تک تو چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی. یہ بھی میں نے ایٹ لیسٹ 50% چیزیں شیئر کی ہیں کیونکہ ویڈیو کافی ٹائم لے لیتی ہے زیادہ، تو اس میں شارٹ میں ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب والیومز کی بات کریں تو نیگیٹو سائڈ سے والیوم انکریز ہو رہا ہے اور آر ایس آئی بالکل اپنے باٹمز کی طرف ہی پہنچ گیا ہے، 31 پر ٹریڈ کر رہا ہے. کورس جو ہے سنڈے سے سٹارٹ ہے، اس کے لیے جو بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو آ چکے ہیں ہمارے پاس وہ بس سنڈے تک کا ویٹ کریں، انشاءاللہ اس کے بعد سٹارٹ ہے. یہ شیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہے، ایلیٹ ویو تھیوری ہے، سائیکلک سسٹم میں جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ہم سب سیکھیں گے. بائی سیل اسٹریٹجی خاص طور پر مین چیز یہی ہے، بائی سیل اسٹریٹجی. اس میں پھر جو بھی اندر کی جو بھی حالات ہوتے ہیں مارکیٹ کے، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی. جو بھی ایکسپیرینس ہمارے پاس ہے انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ مارکیٹ کے حوالے سے اور کورس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل جو ملی. اب ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی پوزیشن اوورال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں مارکیٹ نے جو بائی بیک کیا، جو بھی کیا 400 پوائنٹ 500 پوائنٹ جو بھی ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مارکیٹ کو ایٹ لیسٹ 40-50% شیئرز جو ہے پازیٹیو کلوز میں دے دینے چاہیے تھے، جو کہ ابھی تک مارکیٹ نے نہیں دیے. جس میں ایک مارکیٹ بتاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ نہ کوئی ریکوری کی طرف مارکیٹ جا رہی ہے یا اپورڈ کریکشن میں جا رہی ہے، لیکن وہ ہمیں خاص طور پر چیز نظر نہیں آئی ابھی تک. آپ دیکھیں سیمنٹ سیکٹر پورا نیگیٹو کلوز میں آیا ہے، انجینئرنگ سیکٹر ہے، آٹو سیکٹر ہے، آپ سارے دیکھ لیں، سارے سیکٹر ہی اس وقت نیگیٹو کلوز میں ہیں. تو کوئی پراپر سگنل مارکیٹ نے ابھی تک پرووائڈ نہیں کیا. دیٹس وائی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اس وقت. مارکیٹ اس وقت بہت ہی جو ہے نا ایک کریٹیکل کنڈیشن کے اوپر کھڑی ہے. آ کر ایسا سمجھیں کہ ایک ایسی دیوار پر کھڑی ہے جس کے ایک طرف کنواں ہے، دوسری طرف جو ہے پانی ہے. پانی میں بھی نہیں جانا چاہتی، نہ کنویں میں گرنا چاہتی ہے، تو جائے کس طرف؟ اس کو بھی دیوار سے ہی جانا پڑے گا، کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. خیر ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی. انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ آنے والا دن جو ہے کل کا بہت امپورٹنس رکھتا ہے، تو اس میں کیا مارکیٹ پرفارم کرتی ہے، تو اس کے بعد آگے پھر نیکسٹ آگے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.